ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے اندر مل کے چلنے کی یقین دہانی کرائی ہے، تو میں ان کا بھی، ان کی ساری تنظیم کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اب کیونکہ یہ جنگ کے بادل ایک دفعہ پھر اس خطے کے اوپر منڈلا رہے ہیں اور بین الاقوامی منڈیوں کے اندر ایک ایک بڑھاوا، ایک بہت بھرپور پریشر ایک دفعہ دوبارہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کو طے کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، محسن نقوی صاحب، اسحاق ڈار صاحب رات کے دیر پل تک کوشش کر رہے تھے اپنے ایرانی ساتھیوں اور امریکہ کے ساتھ مل کے کہ اس کو مستقل جنگ بندی کی طرف لے کے جائیں۔ تو وہ کوششیں اپنی جگہ جاری ہیں۔ جو ہم سب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شفاف اور منصفانہ انداز کے اندر یہ جو مشکل کی گھڑی ہے مل کے اس کو طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اوگرا کی مدد کے ساتھ جو مجبوراً قیمت کا بڑھاوا ہمیں آگے عوام کو منتقل کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس کے اندر جتنی کوئی گنجائش ہے ان کو دیکھتے ہوئے ہم اس نظام کو آگے چلا رہے ہیں۔ اس کے اندر اوگرا ہر روز جو رد و بدل قیمتوں کے اندر مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، اس کا ایک ایک عنصر شفاف انداز کے اندر اردو ترجمے کے ساتھ آج سے اپنے ویب پیج کے اوپر لگانا شروع کرے گی اور وہ ترتیب جاری رہے گی۔ ان دوستوں کے ساتھ ہم نے ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے جو ان کے مسائل او ایم سیز کے ساتھ اور باقی کے اداروں کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے کے لیے ایکسپلوسیوز ڈپارٹمنٹ اور اوگرا کے ساتھ بیٹھ کے بھرپور نشست بھی ہوئے گی، اور ان کے جو چند سالوں سے جو مارجن کا معاملہ جو لٹکا ہوا تھا ان کو ہم یہ بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ کابینہ کے پاس اوگرا کی مشاورت کے ساتھ ڈیلروں کے مارجن کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے ایک پیش رفت کا لائے عمل اور سمری کابینہ کے پاس لے جائی جائے گی، تاکہ جو لوگ صاف شفاف کاروبار کر کے حق حلال کی روزی کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں وہ اپنے جائز اخراجات کو اپنے مارجن کے ذریعے پورا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اوگرا چیئرمین اور اپنی وزارت کی طرف سے میں یہ یقین دہانی ان ساتھیوں کو کرواتا ہوں کہ وہ معاملہ جو کئی سالوں سے لٹکا ہوا ہے ان کو اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم حل کروا کے ان کو یہ خوشخبری جلد از جلد دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شفاف نظام بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے اگر معاملات او ایم سی اور ڈیلروں کے درمیان سیٹل نہیں ہوتے تو 2 ہفتے کے بعد ہم دوبارہ ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بھرپور بیٹھیں گے، عصر 9 کھلے دل اور دماغ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پر جو اصول طے کر کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نظام کے اندر شفافیت لانی ہے، کہ کوئی ان کی ذات کے اوپر، کیانی صاحب کی ذات کے اوپر، میری ذات کے اوپر، ریفائنریوں کی ذات کے اوپر، او ایم سیز کی ذات کے اوپر کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے اندر یہ اپنا حصہ یا اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ تو اس نظام کو شفاف بنانے کے لیے، فیئر بنانے کے لیے ایک صاف ستھرا نظام ان سارے ساتھیوں کے جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے کے اندر آپ کے سامنے لائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ان سارے ساتھیوں کا، انہوں نے حکومت کی درخواست کے اوپر ان گزارشات کو تسلیم کیا ہے، ہمارے ساتھ مل کے اس مشکل گھڑی کے اندر یہ ساتھ چلیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے کو اکٹھے ہو کے اگر یہ عہد کرتے ہیں
کہ آگے چلیں گے تو کوئی بھی ایسا چیلنج نہیں ہے جس کو ہم مل کے عبور نہ کر سکیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا قیمت اوپر بھی گئی 520 اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے وعدے کے مطابق اسی ترتیب سے جب بین الاقوامی منڈی میں گراوٹ آئی تو 70-80 روپے سے گرایا بھی. تو اللہ تعالیٰ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, شہباز شریف صاحب اور ان سارے ساتھیوں کی کاوشوں کے اندر برکت ڈالے, یہ کام مستقل جنگ بندی کی طرف جائے. اور بین الاقوامی منڈی, کیونکہ پاکستان تو تیل امپورٹ کرتا ہے, مارکیٹیں واپس گراوٹ کی طرف جائیں. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شفاف انداز کے اندر اسی فارمولے کے تحت آپ کو یہ سارے کا سارا فائدہ واپس منتقل کر دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اور میں ان سارے ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر دل کی عطا گہرائیوں سے, حکومت کی طرف سے, اوگرا کی طرف سے شکر گزار کرتا ہوں, ان کا شکر گزار ہوں اور ان کو یقین دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے کے اندر ان کے جائز مطالبات کے لیے ان کا بھائی ضرور ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائے گا اور حل کروا کے دے گا. ندیم خان صاحب سیکرٹری اطلاعات ہے, اس کے ندیم آپ بات کر لیں. جی بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی ندیم عزیز خان, میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں پاکستان پٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کا. میں جیسا کہ علی صاحب نے فرمایا کہ جو حالات ہمیں درپیش ہیں اور بینگ اے اسٹیک ہولڈر ہماری انڈسٹری اس میں بڑی ایک اس کی بھی اہمیت ہے اور اس کے بغیر یہ سارا نظام ڈیلیورنس بھی ناممکن ہے. تو جو کہ جنگ کے حالیہ جو پھر کرائسس جو ایسکیلیٹ ہو رہے ہیں, وار کی سچویشنز, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عوام الناس کی مشکلات کو جو ان کو درپیش آنے والی تھی ہماری اس اسٹرائک کی حوالے سے, تو ان کو ریکنسیڈر کرتے ہوئے آن بہاف آف علی پرویز ملک صاحب انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے جو ہمارے درینہ مطالبات تھے. جو سب سے پہلا تھا ہمارے جو جائز ہمارا مارجن ہے اس کا ریویو جو 2022 سے پینڈنگ تھا, وہ منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ ایک ریٹن اس کو ایگریمنٹ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے اور اس کو ریٹن شیپ دی ہے. اور ہم اپنے علی پرویز صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ود ان 2 ویکس ہمارا وہ جو کمیشن والا مارجنز والا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہمارا وہ حل ہو جائے گا. اور یہ جو دوسری ڈیلی پرائسز والا ہے اس کا بھی منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو ہم 2 ویکس کے لیے آن ٹرائل بیسس چلتے ہیں اور اس کے اسپیکٹس جو بھی میرٹ ڈی میرٹ سامنے آئیں گے اس کو فورٹ نائٹلی ریویو کیا جائے گا. اگر اس میں لوگوں کے لیے زیادہ مشکلات نہ بنی تو پھر ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, ادروائز اگر کچھ زیادہ مشکلات آتی ہیں تو پھر اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا اور پھر ہم واپس جیسے ہماری پرانی روٹین تھی 1 ماہ ریوائز ہوتا تھا ہم اس پہ یا فورٹ نائٹلی پہ اس کو دوبارہ لے جائیں گے. تو میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان, ریاست پاکستان کی ذمہ داری پہ ان کے علی پرویز صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے ہمیں آن بورڈ لیا, آج ہمیں اپنا انہوں نے قیمتی وقت دیا اور بڑا ہمارا ڈیٹیل سیشن ہوا ان کے ساتھ اور بہت سی ڈبیٹ ہوئی, جو ہماری چیزیں تھیں اس کو ڈسکس کیا گیا اور انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ود ان 2 ویکس آپ کو یہ چیزیں ہم فی الفور آپ کا یہ معاملات سارٹ آؤٹ کر دیں گے. تو ان کی اسی یقین دہانی پہ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے عوام الناس لوگ اس پریشانی سے بچ سکیں اور ہم امید کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آفٹر 2 ویکس اس کو ہمارے مسائل حل ہوئے ہوں گے. ہم آپ کے سامنے کسی اچھی چیز کے لیے ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ ایسی چیز کی نوبت نہ آئے. تو میں اپنے ان تمام جو ہمارے 14,000 کے لگ بھگ ڈیلرز ہیں پورے پاکستان میں ان کی سپورٹ جو انکنڈیشنل سپورٹ تھی میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے توسط سے اور میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں, تمام ان سٹیک ہولڈرز کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا ارادہ ظاہر کیا. اور چونکہ یہ ہمارا کوئی آپ کو میں بتاتا چلوں کوئی ہماری ناجائز ڈیمانڈ نہیں تھی, ہمارا ایک جائز حق تھا جو 2022 سے رکا ہوا تھا. اب علی پرویز صاحب نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ اپنی کمٹمنٹس کو فلفل کریں گے اور ہمیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ایک سیکنڈ کیانی صاحب اگر آپ بھی تھوڑی سی گفتگو. السلام علیکم جی.
میرا نام راجہ وسیم ہے جی. میں وائس چیئرمین ہوں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کا, اور میں اپنی ایسوسیشن کے بہاف پہ اپنے چیئرمین پہ اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اور 14,000 جو ہمارے ریٹیلرز بھائی ہیں ان کے بہاف پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کا اور ان کی ٹیم, جس میں چیئرمین اوگرا, سیکرٹری صاحب, ایڈیشنل سیکرٹری, ڈی جی صاحب, جنہوں نے یہ 3 دن بہت زیادہ محنت کر کے انت تک اس چیز میں, کیونکہ ڈیڈ لاک نہ ہو, چیزیں خراب نہ ہوں. اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ اور ہم لوگ عوام کو سہولت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہ کہ ہم پریشان کریں. لیکن پچھلے 6 مہینے میں بھی فار دا سیک آف دا کنٹری, ملک کی خاطر جنگ میں ہم لوگوں نے کیا. 3 سال ہو گئے, مارجنز نہیں بڑھے, بہت زیادہ پریشانیوں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ سخت قدم اٹھانا پڑے گا ہمیں. لیکن میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کی کہ یہ مسئلے 2 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ سولوشن کی طرف جائیں گے. مارجن کا بھی, ساتھ ہمارا یہ جو میکنزم بنا ہے پرائس کا وہ بھی, اس کے ساتھ خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا ملک صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے میں نے کی بھی ہے کہ پروونشل میٹرز پہ ہماری ایک کمیٹی بنائیں چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ, کہ ہمارے جو ریٹیلرز ہیں پروونشل, خاص طور پہ پنجاب میں بہت زیادہ مسئلے ہیں. ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں, یہ جو بہانے ڈھونڈتے ہیں فائن کرنے کے اور کاروبار ہمارا روزانہ بند ہوا ہوتا ہے, وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے. اور فیوچر میں یہ انشاءاللہ منسٹر صاحب نے بولا ہے کہ یہ کمیٹیز ریفارم دیں گے. یہ ہمارا جو او ایم سیز کے ساتھ ایشو ہے, جو ہمارا ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ایشو ہے, وہ انشاءاللہ ود ان 2 ویکس اس کو ہم ریٹن پہ لے کے آئیں گے اور یہ چیزیں اللہ نے چاہا ریزالو ہو جائے گی. میں دوبارہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی ڈیٹیل میں ندیم خان صاحب نے بھی بتا دیا آپ کو, ان کا بھی مشکور ہوں. جی جی سر, وہ ہم موخر کر رہے ہیں سر, ہم بھی موخر کر رہے ہیں ایز اے پی پی ڈی اے اپنے. سر علی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ان کے ہڑتال کی کال واپس ہونے کی ایک اچھی چیز ہے. اب یہ آپ بتائیں کہ یہ ان کی جو آپ لوگوں کے ساتھ جو میڈیا پہ آتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ جی ہڑتال ہے, وہ چہرے کچھ اور ہوتے ہیں, ابھی کچھ اور ایک بات ہے. اور دوسری سر یہ بتائیں کہ سر عوام کے لیے جو ڈیلی بنیادوں پر, روزانہ کی بنیاد پر جو فارمولہ ہے, کیا انشاءاللہ جب جنگ ختم ہوگی تو کیا یہ واپس ریوائز ہوگا 15 دنوں پر, 1 ہفتے پہ جائے گا؟ یا یعنی سب گزارش یہ ہے کہ نہ شکل یا میری کوئی اپنی شخصیت کی کوئی اہمیت ہے, نہ راجہ صاحب کی ہے, نہ خان صاحب کی ہے. ہم اپنے اپنے اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں. راجہ صاحب ڈیلر ایسوسی ایشن کی کر رہے ہیں, خان صاحب اونر ایسوسی ایشن کی کر رہے ہیں, میں حکومت پاکستان کی کر رہا ہوں. عوام کے مفادات کو اولین رکھتے ہوئے یہ جو آج صورتحال ہے, 1 سیکنڈ کے لیے یہ بھی سمجھیں کہ کبھی دبئی کا خام تیل $170 پہ نہیں گیا تھا کبھی. یہ بھی رکھیں یاد کہ ڈیزل $280-85 پر بیرل سے گر کے آج $160 کے اوپر ہے, اور جو ایک ریکارڈ سطح ہے. آپ یہ بھی ریکارڈ یاد رکھیں کہ اس وقت خام تیل کی منڈیوں کے اندر بھونچال آیا ہوا ہے. ریفائنڈ پروڈکٹ کے لیے ہر ملک تگ و دو کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنی معیشت کے پہیے کو چلائی رکھیں. تو ان ساری چیزوں کو ایک شفاف انداز کے اندر بیلنس کر کے ان دوستوں کی مدد کے ساتھ آگے چلا رہے ہیں. ان کا آئین پاکستان کے اندر یہ حق لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ان کو جو دقتیں ہوں وہ حکومت وقت اس کو آسان کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بہت شکریہ. پنجاب حکومت کے ساتھ جو معاملات, او ایم سیز کے ساتھ معاملات, اوگرا کی ذمہ داری ہیں کہ میری ہیں. جب تک حکومت نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے, ہم مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو جو بات کی کہ یہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, خالی ریفائنری یا خالی او ایم سی نہیں ہے, یہ جو تنظیمیں یہ بھی ایک شراکت دار ہیں. تو میرا ان سے یہ یقین دہانی ہے. دیکھیں غیب کا علم تو میں نہیں جانتا, آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا, پر ہم سب نے جس چیز پہ اتفاق کیا ہے اس مشکل مرحلے کے اندر ہم سب کو تھوڑی بہت تکلیف جھیلنی پڑے گی تاکہ عوام کو ہم جس حد تک دیکھیں, میرے پاس کوئی ذاتی تیل تو ہے نہیں, باہر سے آتا ہے, جو باہر سے جو قیمت پہ آتا ہے اسی کے اوپر دستیاب ہو سکتا ہے. اس کے اوپر جو لاگت آئے گی اس کا نسخہ ڈیلی اوگرا اردو زبان پہ لگانا شروع کر دیا. 2 دن کا انگریزی میں لگایا تھا, آج سے اردو کا لگ جائے گا. آپ بتا دیں
کہاں پہ کم کرنا ہے سر، بعد ٹیکس میں- کی. بعد میں- یار کیانی بعد صاحب میں جب میری حالات- میری میری عرض تو سن میری عرض تو سن تو لیں کیا روزانہ کی بنیاد پر میری عرض سن لیں میری عرض سن لیں. آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ سے پہلے جو لیوی کی سطح تھی آج بھی اس سے کم ہے. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں. اور ہمارے معاہدوں کے تحت کتنی رکھنی ہے, کتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, وہ ایک اپنی جگہ مسئلہ ہے. ان سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کے 2 ہفتے کے بعد بیٹھیں گے, جو اس وقت کے حالات, جو ان لوگوں کی تکلیفات اور جو عوام کو آگے لے کے چلیں گے. میرا ان دوستوں سے یہ وعدہ ہے. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. پیٹرول پمپ مالکان کے ہمراہ علی پرویز ملک گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا دبئی کا خام تیل پہلی دفعہ $170 فی بیرل پر پہنچ گیا ہے. مشکل وقت میں سب کو مشکل جھیلنی پڑے گی. پیٹرول پر لیوی جنگ سے بھی پہلے کی سطح پر ہے. پیٹرول پمپ آنرز اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان.